حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ قتادہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے۔ ابن عباس بھی یہی مروی کرتے ہیں، واللہ عالم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوا اور سکران کی جمع سکارا۔ اس کا مؤنث نصراتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ کی تصدیق و اتباع واجب قرار دے دی گئی، اور ایمان اور یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کی ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ یہ گروہ مجوسیوں کی مانند ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں، تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں، تو اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابو الزناد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عراقی ہیں، بقوسی کے رہنے والے، سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں، اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے، اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔ مشرکین اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو لا الہ الا اللہ صابی کہتے تھے، یعنی کہنے کی بنا پر ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں، مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے، لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید الخدری نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ رازی فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے، اور اس معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔